میرا ایک دوست شاپنگ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی بیٹی کا فون آیا کہ ابو آپ کے داماد نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب فوراً آئیں اور مجھے لے جائیں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر وہ دوست بائک دوڑاتا گھر کو واپس چلا۔ انہی سوچوں میں گم ہو گیا۔ راستے میں چلتی بائک پر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں سڑک پر جان دے دی۔ کہ دیکھ کر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ علیحدگی کے کچھ دن بعد میں بچی سے ملا اور پوچھا کہ بیوی 3 بچوں کے ساتھ خاوند نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ وہ تمہارا کزن بھی تھا۔ اس بیٹی نے جو بھی وجہ بتائی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ الزامات کی ایک لمبی فہرست تھی، لیکن وہ صاحبزادی مجھے کہیں بھی یہ نہ بتا سکی کہ معاملات کی بہتری کے لیے خود اس نے کیا کیا۔ ایک بات میں نے بطور خاص نوٹ کی کہ محترمہ کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ والا آئی فون تھا۔ مرحوم دوست میرے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کا سابقہ داماد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک محترم ادارے میں اسکول ٹیچر ہے۔ چند دن بعد بطور خاص اسے ملنے گیا۔ پوچھا کہ جوان تم جو اتنی انتہا پر پہنچے، اپنے بچے تک چھوڑ دیے، کیا تمہیں بچے پیارے نہیں تھے؟ ہوا کیا تھا، کس بات نے تمہیں اتنا مجبور کیا؟ وہ بولا کہ سر میری 2 سالیاں ہیں، دونوں کی انتہائی امیر گھروں میں شادی ہوئی۔ جب بھی میری بیوی اپنی بہنوں کو مل کر آتی، میرا گھر جھگڑا شروع ہو جاتا۔ مجھے بات بات پر غریبی کے طعنے ملتے۔ میں 40,000 ماہانہ کا ملازم ہوں، جتنا کر سکتا تھا انتہائی حد تک کیا، لیکن اب بات برداشت سے باہر تھی۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے اپنی بیوی بھی بہت پیاری تھی۔ میرے پاس 3,000 والا موبائل ہے۔ بیگم کو میں نے آئی فون لے کر دیا، پھر کار کا مطالبہ ہوا، بینک لون سے کار لے کر دی، پرانا فریج بیچ کر قسطوں پر فل سائز نیا فریج لیا، پھر اے سی کا کہا گیا، اے سی لے کر دیا۔ اس سب کے باوجود تانے ہی تانے ملتے۔ میں اپنی نظر میں ہی عقید بن چکا تھا۔ علیحدگی والے دن بجلی کا 30,000 بل آ گیا۔ 40,000 کو تنخواہ میں سے میں کیا کرتا؟ 10,000 تو صرف ماہانہ دودھ کا بل بنتا تھا، اوپر سے بیگم کی فضول کی باتیں۔ میں پہلے ہی بیگم کی پچھلی محدود خواہشات سے تنگ تھا، بالکل ناک میں دم آ چکا تھا۔ فوری جھگڑا اس پر ہوا اور بات اس انتہا تک پہنچی۔ یہ بات کرتے کرتے وہ رو پڑا۔ ساری بات سن کر میں اپنا سر جھکا لیا اور گھر واپس آ گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو کم از کم خواہشات کے ساتھ زندہ رہنا بتایا۔ اس وقت وہ علیحدگی یافتہ بیٹی اپنی شادی شدہ بھائی کے اوپر والے کمرے میں رہ رہی ہے۔ جب بجلی نہ ہو تو اس کمرے میں بہت گرمی ہو جاتی ہے، نہ اوپر واش روم ہے نہ کچن۔ بچے نیچے جائیں تو ان کی ممانی تھپڑ لگا کر اوپر واپس بھگا دیتی ہے۔ خوبصورت لڑکی صرف 1 سال میں 50 سال کی اماں نظر آتی ہے۔ غموں نے اسے بوڑھا کر دیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسی بہت سی عورتیں پائی جاتی ہیں جو اپنی خواہشات کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اس طرح کی عورتیں کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتی۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خوشی میں خوش رہے، نہ کہ اسے اپنی لامحدود خواہشات پر مجبور کرے۔ زندگی کو ضرورت میں رکھو، خواہشات کی طرف نہ لے جاؤ۔ ضرورت تو فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہیں۔ خواہشات زندگی کا ایک حصہ ہیں جو ہر انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ ایک مرد اپنی عورت کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، مگر عورت اسے سمجھ نہیں پاتی۔ اپنے شوہر کی رضامندی میں راضی رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ساری زندگی صرف پچھتانا پڑے۔